قومی شناختی کارڈ کا حصول کسی وقت میں جوئے شیر لانے کے مترادف ہوا کرتا تھا۔ جب شروع میں اس کا انتظام نادرا کے حوالے کیا گیا تو شناختی کارڈ بنوانا مشکل کیا ناممکن بھی تھا۔ اتنی ریکوائرمنٹ تھی، اتنی چیزیں تھی کہ انسان نادرا آفس کا چکر لگاتے لگاتے ہمت ہار جاتا تھا اور کہتا تھا کہ شناختی کارڈ کے بغیر بھی ہم جی لیں گے اور شناختی کارڈ کے دفتر ہم نہیں جائیں گے۔ پھر وقت گزرتا گیا، آسانیاں پیدا ہوتی گئیں۔ ایسا سٹارٹ میں ہوتا ہے، جو بھی ہم کام شروع کریں گے شروع میں ایسا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے ہارڈ کاپی سے یہ سافٹ ویئر آیا تھا، سافٹ کاپی میں اس کو منتقل کیا گیا اور یہ لوگوں کی سہولت اور آسانی کے لیے ہی ایسا کیا گیا تھا، لیکن لوگ پریشان ہو گئے۔ اب دیکھیں، جب ہارڈ کاپیاں استعمال ہوتی تھی، لوگ انٹرنیٹ سے واقف نہیں تھے، کمپیوٹر سے واقف نہیں تھے، تو اس وقت یہ کام چل جاتے تھے۔ آج الحمدللہ سارے کا سارا کام انسان کمپیوٹر کے ذریعے کر رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے کر رہا ہے، حتیٰ کہ اپنے موبائل کے ذریعے کر رہا ہے، شہر جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو شرائط تھی وہ بھی کم ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو اب اور اس میں مزید بہتری آ گئی ہے۔ قومی شناختی کارڈ کا حصول اب بہت ہی آسان ہے، غیر ضروری شرائط کو ختم کر دیا گیا ہے۔ جب بھی ہم CNIC یا بے فارم بنوانے جاتے ہیں تو نادرا والے ایک فارم کی تصدیق کروا کر لانے کو بولتے ہیں، جو ہم کو کسی گورنمنٹ امپلائی یا ناظم یا گزٹڈ آفیسر سے کروانی ہوتی ہے۔ نادرا نے اب یہ کام آسان کر دیا ہے۔ جب نادرا والا آپ کو فارم دے تو آپ وہ فارم مت لیں، اسے بولیں میرے خون کا رشتہ دار، بیوی، والد، والدہ، بھائی، بہن، بیٹا یا بیٹی، ان میں سے کوئی بھی ایک میرے ساتھ آیا ہوا ہے ود اوریجنل CNIC۔ اصل شناختی کارڈ ساتھ لے کے جائیں اپنے خونی رشتہ دار کا۔ آپ ان کی بائیو میٹرک تصدیق لے لیں، اسی ٹائم آپ کا فارم کی تصدیق اور جمع ہو جائے گا اور آپ کو کسی گورنمنٹ امپلائی یا ناظم یا گزٹڈ آفیسر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن یہ ایسے بھائیوں کے لیے ہے جن کو پتہ ہے، جن کو معلومات ہے، جن کو سمجھ ہے، وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان کو ان معلومات کا پتہ نہ ہو اور نادرا والے پھر انسان کو چکر دے دے کہ بھائی جاؤ اپنے نمبردار سے یا کسی گزٹڈ آفیسر سے یا وائس چیئرمین سے بنوا کے لائیں۔ شہر بندہ بڑی مشکل سے جاتا ہے اور پھر گھر آنا، پھر اگلے دن جمع کروانے جانا، یہ بڑا مسئلہ بنتا ہے۔ تو اب نادرا نے اس کی شرط ختم کر دی ہے۔ اب وہیں آپ کے خونی رشتہ دار کا اصل شناختی کارڈ ہوگا، بائیو میٹرک تصدیق ہو جائے گی۔ صرف دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اس کا کہیں کوئی یہ دہشت گرد تو نہیں ہے، یہ کوئی بیرونی ملک کا باشندہ تو نہیں ہے جو اس ملک کا شناختی کارڈ بنوانا چاہتا ہے، اور شناختی کارڈ بن گیا تو اس کا ویزا بھی بن جائے گا اور یہ ملک کے لیے مسائل کریٹ کرے گا۔ تو یہ سارے کا سارا ہماری بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا، ملک پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے اور بہتری کے لیے کیا جا رہا تھا، کیونکہ اب دہشت گردی کا چانسز بہت کم ہو گئے ہیں اور ہر بندے کے کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بن چکے ہیں۔ اور جب ایک بندے کا شناختی کارڈ ہم درج کرتے ہیں تو سارے خاندان کے شناختی کارڈ، جب اس کو پن لگاتے ہیں تو سارے خاندان کے شناختی کارڈ سامنے آ جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاندان پاکستانی ہے، یہ دہشت گرد نہیں ہے، یہ پرامن لوگ ہیں۔ اس طرح آپ کے لیے یہ آسانی پیدا کر دی گئی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، یہ معلومات بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اگر نادرا والا تصدیق نہ کرے تو اسے کہیں آپ اپنے مینیجر سے یا کسی سینئر سے ملوائے، اس خوف سے وہ فوراً تصدیق کر دے گا کیونکہ وہ بائیو میٹرک تصدیق کرنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ انفارمیشن آگے لوگوں تک فارورڈ کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکے اور لوگوں کا ٹائم بچ سکے، نادرا آفس کا ٹائم بچ سکے اور ہر بندے کا کام آسانی سے ہو سکے۔ السلام علیکم۔